آج شام خداوند کے بابرکت جلالی فتحمند یسوع نام میں خدا کی پاک مرضی کو پاک روح کی مدد سے جاننا کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ عزیزو، رومیو 12 باب کی بہت خوبصورت آیت ہے، جہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہر ایماندار کے لیے یہ ہے کہ ہم اس جہاں کے ہم شکل نہ بنیں، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے جائیں۔ خدا کی کامل مرضی یہ ہے کہ ہم اس کے اکلوتے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہونے کے لیے ہمیں دوسرے مددگار پاک روح کی ہر قدم پر، ہر سانس میں شدید ضرورت ہے۔ ہم اپنی طاقت سے مسیحی زندگی میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں قدم قدم پر 3 دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جس میں پہلا ہمارا اپنا فلیش ہے، جسم اور جسم کے کام، دوسرا دنیا اور پھر ابلیس۔ عزیزو، دشمن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ میں آج ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب گناہ گار ہیں، کیونکہ داؤد نبی نے بھی یہ کہا تھا کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم گناہ گار نہیں ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ گناہ کی سزا عزیز و جہنم ہے۔ اس گناہ سے ہمیں بچانے کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہوا، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ ہماری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ عزیزو، پولس رسول بڑا خوبصورت سوال غلطیوں 3 باب کی 2 آیت میں ہم سب سے کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے۔ کوئی شخص بھی شریعت کے اعمال سے راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ ہر انسان کو ایک نجات دہندہ کی جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، ہر فرد و بشر کو اس کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ اسی کے بیش قیمت خون سے جو صلیب پر بہایا گیا، جس سے ہمارے کرمزی گناہ دھل گئے۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے جب ہم صلیب کے پاس آ کر اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور توبہ کر کے اپنی پرانی انسانیت کو دفن کر دیتے ہیں، تو ہماری حقیقی مسیحی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس مسیحی زندگی کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم روح سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، ہم اس خوش فہمی کا شکار نہ ہوں کہ ہم میں سے کسی کو بھی نئی پیدائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے الفاظ ہم ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں جو اس نے نیکودیمس سے کہے تھے کہ جب تک آدمی روح اور پانی سے پیدا نہ ہو، وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ جس طرح عزیزو، دنیاوی سفر کرتے ہوئے جب ہماری اپنی منزل، چاہے جہاز کا سفر کر رہے ہوں، چاہے ٹرین کا سفر کر رہے ہوں، تو جب ہماری منزل آ جاتی ہے تو وہاں ہم اتر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آسمانی سفر ہے، جس کا آغاز ہمارا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے
وہ سفر شروع ہوتا ہے اور اختتام اس وقت جب ہم مسیح یسوع میں سو جاتے ہیں اور خدا کی حضوری میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بخشش بھی ہمیں یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے ملی ہے۔ عزیزو، اس مسیحی سفر کو ہم تنہا، ہم اکیلے نہیں، بلکہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کی معموری میں گزارتے ہیں۔ جب ہم مکمل طور پر اپنے روح، جان اور بدن کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں، ہماری انا جو ہے، ہماری میں جو ہے، وہ ہم بالکل اس کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی زندگی سے اس کا بالکل خاتمہ کر دیتے ہیں، تو عزیزو پھر ہم خدا کے تابع رہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنے اندر اپنی میں کو رکھیں گے تو اس سفر میں کبھی بھی پاک روح ہماری مدد نہیں کرے گا، سو ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، آج شام میں اس مسیحی سفر کو خوبصورت ایک بڑا چیپٹر ہے، حزقیل 47 چیپٹر کی شروع کی 5 آیات کی خوبصورت رویا، جس میں اس نے ایک خوبصورت دریا دیکھا، بیان کرنا چاہوں گی۔ اس حوالے میں حزقیل نے ایک مرد کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی، مشرق کی طرف سے بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا اور پھر حزقیل کو پانی میں چلایا تو پانی حزقیل کے ٹخنوں تک تھا۔ مسیحی زندگی کا آغاز بھی کچھ اسی خوبصورت طریقے سے ہوتا ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں، اپنی پرانی انسانیت کو دفن کر دیتے ہیں، نئی زندگی میں چلنا شروع کرتے ہیں، تو ہم پاک روح کی مدد سے ہم آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ روح سے پیدا ہو جانے میں ہی ہمیں مسیحی زندگی میں چلنا پاک روح ہی ہمیں سکھاتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ پاک روح ہی ہمیں سکھائے گا، یاد دلائے گا، سچائی کی راہ بتائے گا، آئندہ کی خبریں دے گا اور یسوع کا جلال ظاہر کرے گا۔ اگر ہمارے اندر پاک روح کی آگ ہے تو ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک ہی ہوگا، اور وہ یہ کہ ہم اپنے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے سے اپنے مسیحا کے نام کو جلال دیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ عزیزوں، ہم مسیحی زندگی جو ہمیں تحفے میں ملی ہے، جو ہمیں خدا کی محبت میں ملی ہے، اپنی طاقت سے اس مسیحی زندگی کو نہیں چلا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سی ایسے واقعات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، جن میں ہم بڑی آسانی سے الجھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں بڑا محتاط، پھر میں کہوں گی، رہنے کی ضرورت ہے۔ حزقیل 47 کی 4 آیت میں پھر ہم پڑھتے ہیں کہ اس مرد نے پھر 1000 ہاتھ ناپا اور حزقیل کو پانی میں چلایا تو پانی حزقیل کے گھٹنوں تک تھا۔ عزیزو، جب ہم اپنی مسیحی زندگی یسوع مسیح کے قدموں میں سرنڈر کر دیتے ہیں، یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا پھر اس وقت ہماری زندگی کا افضل ترین مقصد ہوتا ہے۔ پھر ہم بھی پولس رسول کی طرح یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو، یعنی اپنے نجات دہندہ کو، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کو، اور اس کے ساتھ اس میں دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کریں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کریں، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کو جب بھی میں پڑھتی ہوں مجھے بہت برکت ملتی ہے۔ اس کو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، فلپیوں 3 باب کی 10ویں آیت ہے۔ عزیزو، ہم درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ
خداوند یسوع مسیح کی جلالی صورت پر پاک روح کی مدد سے بڑھتے جاتے ہیں۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، تو پاک روح ہی ہے جو ہمیں فوراً گائیڈ کرتا ہے، کنوکٹ کرتا ہے کہ ہمیں فوری طور پر اس گناہ کا اقرار کرنا ہے، اور پھر ہم اپنی مسیح زندگی میں اس کا اقرار کر کے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح حزقیل 47 چیپٹر کی 4 ورس میں پھر ہم پڑھتے ہیں کہ جب اس مرد نے 1000 ہاتھ ناپا اور حزقیل کو اس پانی میں چلایا تو پانی کمر تک تھا۔ پہلے جب چلایا پہلے مرحلے میں تو ٹخنے تک تھا، دوسرے مرحلے میں چلایا تو گھٹنوں تک تھا، تیسرے مرحلے میں کمر تک تھا۔ عزیزو، خدا پاک، ہمارا خداوند پاک ہے، اور خدا باپ عزیزو ہماری ہر روز، میری اور آپ کی زندگی کو غور سے دیکھتا ہے کہ کیا ہم اس گناہ بھری دنیا میں اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کر کے پاکیزگی کو کمال تک پہنچا رہے ہوتے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ ہم یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ بھی سرزد ہوگا تو خدا ہمیں نہیں دیکھے گا، جبکہ ہم بڑی خوبصورتی سے کلام میں پڑھتے ہیں کہ خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں، اور خدا ان کے لیے جن کے دل اس کے حضور کامل ہیں اپنے تئیں کوی دکھاتا ہے۔ پھر ہم اکیلے نہیں ہیں اس سفر میں عزیزو۔ میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنے مسیحی سفر میں بہت سے ٹرائلز میں، بہت سی ٹیمپٹیشنز میں، بہت سے دکھوں میں اپنے خداوند کو، اس کی حضوری کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور پھر عزیزو جب ہمیں خدا دیکھتا ہے تو ہمارے لیے پھر یادگار کا دفتر لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ہر روز کی کارکردگی ہماری لکھی جاتی ہے جب ہم سچے دل سے ایمان لانے پر، خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، دل سے اس کے طالب ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند نے کلام میں کہا ہے جب تم مجھے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے تو میں تم کو مل جاؤں گا۔ اور پھر ہمارے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ اس وقت ہمارے نام یادگار کے دفتر میں لکھے جاتے ہیں، کتاب حیات میں لکھے جاتے ہیں، اور خداوند ہر روز ہمیں جھانچتا اور پرکھتا ہے۔ عزیزو اسی طرح حزقیل 47 کی 5 ورس کو کلام میں جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر وہ دریا کا پانی چڑھ کر کس طرح سے، میں نے شروع میں بتایا، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، اور پھر پانی چڑھ کر تیرنے کے درجے تک پہنچ گیا۔ جب ہم اپنی لائف کو مکمل طور پر سرنڈر کر دیتے ہیں خداوند کی حضوری میں، مکمل طور پر، پھر ہماری سب کچھ، ہماری انا، ہماری میں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہم ایک ٹوٹے ہوئے برتن کی مانند ہوتے ہیں، کیونکہ شکستہ دل جہاں پر زندگیاں ہوں گی، خستہ جانیں ہی آرام پاتی ہیں اور سیر کی جاتی ہیں۔ خدا پاک روح ہمیں ہر لمحہ جانچتا ہے اور ہمیں نشان کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھ کر ہمارے نیکسٹ لیول کو اوپر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ عزیزو یہ مقام مسیحی زندگی میں وہ جلالی مقام ہوتا ہے جب ہم پاک روح کے مسا میں زندگی گزارتے ہیں، اور روح کے پھل یعنی محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری سے بھرے رہتے ہیں۔ بے شک جتنی بھی زندگی میں رہتے ہوئے ہم پر ٹرائلز آتے ہیں تو عزیزو
زندگی میں بے شک جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوں، آندھیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، آزمائشیں ہوں، لیکن اس تمام حالات میں بھی یہ میری زندگی کا اپنا تجربہ ہے، اس لیے میں اس کو بڑے فخری انداز میں بیان کر رہی ہوں۔ لیکن اس سچویشن میں بھی خدا آپ کو وہ پیس دیتا ہے، وہ جوائے دیتا ہے جو چاروں طرف سے ہمیں گھیرے رہتی ہیں۔ عزیزو، جب میرے ہسبینڈ بیمار تھے تو کس طرح سے ایک میری بیٹی تھی وہ آئی، اور اس دن کیئر ٹیکر بھی نہیں آیا تھا اور میرا بیٹا بھی ڈیوٹی پہ تھا۔ تو جب وہ اندر آئی تو میں کہکا مار رہی تھی، تو اس نے کہا آنٹی اس سچویشن میں بھی آپ ہنس رہی ہیں؟ تو عزیزو، میں اس کا سارا جلال اپنے جلال کے بادشاہ خداوند یسوع مسیحا کو دیتی ہوں، کیونکہ وہ جوائے اس کی جوائے ہے۔ خدا کے کلام پر عزیزو جب ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو خدا خود پھر ہماری زندگیوں کے اندر آ کر بسیرا کرتا ہے، اور پھر ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کلام کو، زندگی بخش کلام کو دوسروں تک، اس خوشخبری کے کلام تک پہنچائیں۔ ہماری زندگی کا اہم کام پھر سب سے بڑھ کر یہی ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھیں، جہاں بھی اٹھیں، ہمیں کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھنا پھر اچھا نہیں لگے گا جہاں پر دنیاوی قسم کی گفتگو ہوگی، بلکہ ہمیں صرف وہیں پر اچھا لگے گا بیٹھنا بھی جہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے فیتھ کو شیئر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے روحانی تازگی کا سبب بن سکتے ہیں، تاکہ وہ زندگیاں بھی جو کلام کو سیکھ رہی ہیں، شیئر جن کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ بھی برکت پائیں، اور پھر برکت پا کر وہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنیں۔ ہمیں خداوند نے اس دنیا میں عزیزو اس لیے نہیں رکھا کہ ہم اپنے دنیاوی کام بس کرتے چلے جائیں۔ بے شک خدا نے منع نہیں کیا، ہمیں بالکل کرنا ایمانداری کے ساتھ، اور غیر مسیحوں کے درمیان اپنے چال چلن کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو اس طرح رکھنا ہے کہ وہ ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر مسیحا کی ستائش کریں کہ ہم کس خداوند کے پرستار ہیں۔ عزیزو، اس خوبصورت دریا کو جو خداوند کے بندہ حزقیل نے دیکھا، اس دریا کو ہم مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی پہلی 5 آیات میں بھی پڑھتے ہیں، جہاں پر ہم نئی یروشلم کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور جانتے ہیں۔ ان آیتوں میں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی مانند چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور وہ ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی، پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ہاتھوں پر لکھا ہوگا، ماتھوں پر لکھا ہوگا۔ پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ یہ خوبصورت تصویر ہمیں نہ صرف حزقیل میں نظر آتی ہے اس خوبصورت دریا کی، بلکہ اس دریا کی خوبصورت تصویر ہم نے مکاشفہ میں بھی جانی۔ عزیز و خداوند کا ہم شکر، اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ بے شک اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا تاریکی کی طاقتوں کے حوالے ہے، اور دنیا کا سردار نہیں چاہتا، بلکہ اس نے
کس طرح سے انسانوں کی اسپریچول آئیز کو اندھا کر دیا ہے تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان تک نہ پہنچے۔ لیکن آج ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ فضل بخشا ہے کہ ہم کلام کو آج بڑی فیاضی کے ساتھ پاک روح کی مدد سے، پاک روح کی رہنمائی میں، اس کے سکھانے پر ہم اس کلام کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں عزیزو، اور آخر میں میری دعا ہے کہ پاک روح کی آگ ہر سننے والے کے مذہبوں پر، ان کے مذہبے پر ہمیشہ جلتی رہے، پاک روح کی آگ کبھی بجھنے نہ پائے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے جسم کے کاموں سے عزیزو پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں، کیونکہ یہ پاک روح کو رنجیدہ کرنے کی بہت بھاری سزا ہے۔ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، تو عزیزو پورا کلام روح کے الہام سے لکھا گیا ہے، پاک روح کی گائیڈنس میں انبیاء نے، رسولوں نے لکھا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عزیزو اس کلام کو جب روح کے الہام سے لکھا گیا ہے اور یسوع مسیح نے کہا کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، جب پاک روح کی رہنمائی میں کلام لکھا گیا ہے تو یہ وہ گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا، کلام میں لکھا ہے اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ جو خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر خدا کا غضب ہے۔ سو عزیزو بڑی سنجیدگی سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بہت بڑی خوبصورت خوشخبری کے کلام کو جو ہم نے خدا کے کلام سے حاصل کی ہے، اس کو کبھی بھی اپنی زندگی میں اس میں کمی نہ آنے دیں، بلکہ یہ آگ ہمیشہ کلام کی ہماری زندگی میں روز بروز بڑھتی چلی جائے اور ہم بہتوں کے لیے برکت کا باعث بنے، اور اپنے یہ علم کی خوشبو جو خداوند ہم تک پہنچاتا ہے، اس خوشبو کو ہم دوسروں تک پہنچانے والے ہوں تاکہ کلام کی مہک بڑھتی چلی جائے۔ خداوند سے دعا ہے خداوند ہمیں ایسا کرنے کا گہرا فضل عطا کرے، آمین۔